1965 کی انڈو پاک وار جو ہے اس کو 50 سال ہو جائیں گے اس سال، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بھارت شاید 50 سال مکمل ہونے پر پاک بھارت جنگ 1965 کی اس پر بھی ایک بہت بڑی تقریب کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ جو دورہ ہے اس کے بعد پھر وہ تقریب اگر ہوتی ہے تو بھارت، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ریلیشن obviously strengthen فیل کر رہا ہوگا بھارت امریکی صدر کے کامیاب دورے کے بعد؟ تو اب آئندہ مودی اور پاکستان ورسز کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک کہ پہلے تو انڈیا اور پاکستان کو سرٹن لیول پہ کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے سائزز میں، ہماری پاپولیشن میں، ہمارے ریسورسز کی کیپیبلٹی پہ، ان کی یوزیج میں اتنا زیادہ ڈفرنس ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ایکولز تو ہیں نہیں۔ اس میں کسی کی نہ کسی کی تعریف کر رہی ہوں اور نہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں۔ دیز آر جسٹ فیکٹس، لاجسٹکس ہیں، اس میں اتنی کوئی بحث مباحثہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے اور انڈیا کا اب آگے کیا ریلیشن شپ بنے گا، اس میں آئی ڈو بلیو کہ ہماری اپنی گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہماری اپنی، کیونکہ مودی صاحب کو 31% ووٹ ملا تھا انڈیا میں، بٹ ہی گاٹ دی ایبسولوٹ میجورٹی، اور ان کی کوئی ایسا اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور ان کو وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اینڈ ایز وی بین سیئنگ کہ اکنامک فیکٹرز اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا سارا کا سارا رائٹ۔ میں شیخ صاحب آپ کو پاس آؤں گا، اس سے پہلے میں مودی صاحب نے ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا، میں شیخ صاحب آپ کو وہ سنوانا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ شارٹلی اس پہ کائنڈلی کامنٹ کر سکیں۔ میں امریکہ کا آبھاری ہوں، کوئی ایسا ہی کرتے رہے، جیون بھر ایسا کرتے رہے، لیکن میں نے 2005 میں کہا تھا کہ امریکہ نے میرے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں ایسا ہندوستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ پوری امریکہ میرے ہندوستان کے ویزا لینے کے لیے قطار لگا کھڑی رہ جائیں، ایسا ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا، بہت بڑی بات کی مودی صاحب نے کہ امریکہ نے میرے ساتھ، یعنی جو ان کو ویزا نہیں دیا، ان کو بلیک لسٹ کیا، جو کیا سو کیا میرے ساتھ، لیکن میں ایسا انڈیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ امریکی قوم ویزا لینے کے لیے میرے پاس آئے۔ ٹھیک، یہ تو بہت اچھی خواہش ہے، اور یہ ایک ایمبیشن، اس قسم کی ایمبیشن کا اظہار کرنا ملک کے لیے بہت انکریجنگ ہوتا ہے، اور مودی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میڈیا کو اور پبلک ریلیشنز کو استعمال کرنا جانتے ہیں، اور نہ صرف پبلک ریلیشنز جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں انفیکٹ، جس سے ان کی پبلک ریلیشنز کی اپیل بڑھتی ہے۔ یہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد بھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سرزمین پہ کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی ہیں ہندوستان کے لیے، لیکن بہت ایسی چیزیں رہتی ہیں جو ان کو کرنی ہیں۔ جو مہر صاحبہ نے کہا، وہ اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کمپیریزن اپنی اور ہندوستان کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہ سائز نہ ریسورس میں ہم ہندوستان کو میچ کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ مہر صاحبہ بہت شکریہ۔ شہزاد چودھری صاحب، پاکستان ترقی کرنا چاہے یا بھارت ترقی کرنا چاہے، دونوں کا حق حاصل ہے، لیکن دونوں کی ترقی پروپورشنل ہے دونوں کے مسائل کے ساتھ، اور وہ جو جوائنٹ ایشوز ہیں پاکستان اور میوچل جو ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے، جس میں کشمیر ہے، جس میں سرحدی تنازعات شامل ہیں، جس میں پانی کا مسئلہ ہے، اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو شاید بھارت یہ ایک خوش گمانی میں تو مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ترقی کرتا جائے گا سپیڈلی، یہ لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آخر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے دنیا کی پہلی CNG ٹرین بنا لی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ دنیا کی پہلی CNG ٹرین، اور ایک وہ ملک ہے پاکستان جس کو قدرتی وسائل اور قدرتی اور مادیاتی دولت سے جو مالا مال ہے، لیکن ہمارے پاس نہ گیس ہے اور نہ ہی بجلی۔ بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیں۔